تو اس لیے عام سہل انداز میں آپ حضرات کے سامنے ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو لے کر کے آئے، مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے کہ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہوئی ہے، اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا، اصحاب فیل یعنی ہاتھی والا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فیل میں اصحاب فیل کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ جو تذکرہ کیا ہے، اس تذکرے کا آپ کو جو حقیقت ہے، اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ ابرہہ نامی ایک عیسائی تھا، ایک عیسائی بادشاہ تھا۔ ابرہہ نامی ایک عیسائی بادشاہ تھا۔ اس نے صنعاء یعنی جو یمن کی ایک راجدھانی تھی صنعاء، اس میں ایک گرجا گھر، خوبصورت چرچ اور وہ ٹیمپل بنایا تھا، اور مکہ جیسی مقدس سرزمین پر جمع ہو کر کے بیت اللہ کا طواف کرنے والے سارے عربوں کا رخ اس جانب پھیر دینا چاہتا تھا کہ لوگ اب مکہ سے عبادت چھوڑ کر کے اس گرجا گھر میں آ جائیں، لوگ تمام مکہ جیسی مقدس سرزمین کو چھوڑ کر کے صنعاء جیسی گرجا گھر میں آ جائیں اور اس میں عبادت کریں۔ وہ یہ چاہتا تھا سارے لوگ بیت اللہ کو چھوڑ کر اسی گرجا گھر کا طواف کریں، لوگ وہیں حج کریں، لوگ وہیں فرائض حج ادا کریں، وہ یہ چاہتا تھا۔ اب عربوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو یہ سخت ناراض ہوئے۔ یہ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 50 یا 55 سال پہلے کا واقعہ ہے، زیادہ دور کا نہیں ہے۔ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے اس سے 50 اور 55 سال 50 یا 55 تاریخوں میں بتایا جاتا ہے۔ تو جب یہ بات عربوں کو معلوم ہوئی تو ان کو بڑی سخت ناگواری گزری۔ تو ایک رات کسی نے موقع کا فائدہ پا کر کے یعنی موقع پا کر کے گرجا گھر کو ناپاک کر دیا۔ مطلب کیا ہوا کہ اس میں جو ہے بیٹ کر دی، اس میں جو ہے گندگی کر دی، اس میں جو ہے غلاظت ڈال دی، اس میں جو ہے نجاست ڈال دی۔ اب جب اس میں جو گندگی کر دی، اب ابرہہ جو گرجا گھر کی بے حرمتی کو دیکھ کر بڑا غصے سے ہو گیا، اپنے آپ پر قابو نہ پایا۔ اب اس نے فوراً ارادہ کر لیا اور ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر لیا، ایک ہاتھیوں کا بڑا جند لیا، ایک بڑا ہاتھیوں کا بڑا جو ہے جھنڈ لیا، اور ایک بڑے لشکر کو لے کر کے اب وہ اس نیت سے نکلا کہ آج ہم خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے، آج ہم خانہ کعبہ کو زمین بوس کر دیں گے، آج ہم خانہ کعبہ کو زمین سے ملا دیں گے۔ اور جب وہ اس غلط ارادے سے، ناپاک ارادے سے، خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے روانہ ہوا، جب ابرہہ کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی کس طرح حفاظت فرمائی، کس قدر اس رب العزت کی قدرت ہے۔ آپ اس قدرت کے نظارے بھی دیکھتے جائیں کہ اللہ رب العزت کی کیا قدرت ہے کہ وہ اتنے بڑے انسانوں کو چھوڑ کر چھوٹے سے پرندوں کو اٹھا لیتا ہے، چھوٹے سے پرندوں کو حکم دے دیتا ہے کہ جاؤ چھوٹے سے پرندوں اور ان ہاتھیوں والے لشکر کا مقابلہ کرو، اور جو ہے میرے گھر کی حفاظت کرو، خانہ خدا کی حفاظت کرو۔ اب وہ پرندے چھوٹے سے چھوٹے جاتے ہیں، اس میں کیا اللہ کی قدرت ہے۔ آپ قدرت کے بھی نظارے دیکھتے جائیں، قدرت کا بھی کیا زبردست جو ہے حکمت ہے اور اس کی قدرت ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب وہ لشکر مکہ کے قریب پہنچا ہاتھیوں والا تو تیز ہوا چلی، بہت تیز، اور سمندر کی جانب سے پرندوں کے جھنڈ آ گئے۔ وہ ہاتھی لے کر کے نکلا تھا، اللہ نے ادھر پرندوں کو حکم دے دیا، جس کو قرآن کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ تم نے نہیں دیکھا ہم نے کیسے ان کا برا حال کرا ہاتھیوں والا کا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اور ہم نے کس طرح جو ہے ان کو جو ہے بھوسا بنا کر رکھ دیا۔ کس کے ذریعے؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، کہ ہم نے ان پر جو ہے پرندے بھیجے، ابابیل بھیجے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ان پر جو ہے ابابیل پرندے بھیجے۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ، ان کے جو ہے چھوٹے کنکریاں ہوتے تھے، ترمیم بحجارہ، وہ پتھر ہوتے تھے، وہ پتھر جب ان ہاتھیوں والے پر گرتے تھے تو وہ کیسے ہو جاتے تھے؟ فجعلہم کعصف مأکول، ایک دم میں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ قرآن پورا اس واقعے کی جو ہے پورے واقعے کے جو ہے اس کا منظر کھینچتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ ان کی چونچ میں اور دانوں میں اور دونوں میں پنجوں میں چھوٹے چھوٹے جو ہے
पत्थर थे, वही जो अभी कुरान की आयतें पढ़ के बताई, पत्थर थे। वो हाथियों के लश्कर पर उन पत्थरों को गिराने लगे। वो पत्थर जिस पर गिर जाता, वो परिंदे जिस पर वो पत्थर गिरा देते, वो चिड़ियाँ जिस पर वो पत्थर फेंक देते, वो परिंदे जिस पर जो है वो पत्थर जो है उन लश्कर वालों के ऊपर डाल देते, वो पत्थर जिस पर भी गिरता उनके बदन को फाड़ता हुआ बाहर निकल जाता, उनके बदन को चीर कर रख देता, उनके बदन को छलनी छलनी करके रख देता। इस तरह जो है एक अल्लाह ने अपने घर की तैरन अबाबील यानी अबाबील परिंदे के जरिए अपनी हिफाजत करी। इस तरह सारे लश्कर को छलनी छलनी कर दिया। फजअलहुम कास्फिन माकूल का मिस्दाक बना दिया। उसमें से बाज़ लोग बदहाली में भागते हुए यमन पहुंचे। अबरहा बादशाह भी उसमें था। उसके तमाम के तमाम आज़ा गल गए, आज़ा और जवारे उसके सड़ गए। इस तरह अल्लाह ताला की ज़बरदस्त क़ुव्वतें, अल्लाह ताला की ज़बरदस्त ताकत ने, अल्लाह ताला की ज़बरदस्त कुदरत ने ताकत पर, मादी ताकत पर घमंड करने वाले अबरहा को तबाह व बर्बाद कर दिया। ये हमारे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से 50 या 55 साल पहले का वाक़या है। तो ये एक वाक़या हमने आप हज़रात को सुनाया। हमारे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से पहले का ये वाक़या, हमारे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाल पहले पैदा होने से पहले दुनिया के क्या हाल अहवाल थे, क्या असरात हुए, वो तमाम चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी। आप बस मुख्तसर सा वक्त निकाल करके हमारे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को ज़रूर सुनें, हमारे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर ज़रूर अमल करें। कहाँ जिसने जो है अपने आका का जो है एक कलमा पढ़ने वाला मुसलमान, एक जो है अल्लाह का नाम लेने वाला मुसलमान, जिसने यह अहद किया, जिसने ईमान लाया कि हम नबूवत, हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाए, उस ईमान का तकाज़ा यही है कि हम हमारे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी भी बताई हुई तरीक़े हैं, जितने भी बताए हुए रास्ते हैं, हम उन रास्तों पर अमल पैरा हों। हम अपने हुज़ूर की सुन्नत पर, हम अपनी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को समझें, उनकी सुन्नतों पर अमल करें। यही एक मुसलमानों का जो है एक इसी में आन है, एक इसी में शान है, और इसी में ही और इंसानों की इज़्ज़त बका है, और इसी में ही मुसलमानों के वक़ार बका है। इसके अलावा जितने भी तरीक़े हैं, बातिल के तरीक़े हों चाहे वो गैरों के तरीक़े हों, उसमें तमाम के तमाम तरीक़े अपना लें, उसमें मुसलमानों की बका नहीं है, उसमें ईमान वालों की हिफाजत नहीं है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ इंसान जो है मुसलमान ज़लील और ख्वार के सिवा कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।